إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین و حاضرین، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے. اس لیے مسلمان کی کوشش اپنے ہر قول و فعل سے یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے. جس شخص نے اپنی حرکات و سکنات، اپنے جذبات اور احساسات اس طرح اللہ کی مرضی کے تابع کر دیے کہ وہ جس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہی جوڑتا ہے، اور جس سے وہ تعلق توڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ توڑتا ہے، اور جس کو کچھ دیتا ہے رضائے الہی اس کا مقصود ہوتا ہے، اور جس کے دینے سے ہاتھ روکتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہو. جس شخص کی سوچ اور تفکرات اس رضائے الہی کے تابع ہوں اسے اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق اور کامل ایمان نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے لیے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس اللہ کی ذات کی، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ، جنت میں تم نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، کہ جب تک تم ایمان نہیں لے آؤ گے، اللہ کی توحید اور سید الانبیاء کی رسالت کا اقرار نہیں کر لو گے، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ لو گے، تم جنت میں نہیں جا سکتے. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، بات سے بات نکل رہی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور فرمایا ایمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ تمہارا آپس میں تعلق کا معیار اللہ کی محبت ہو. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اور پھر فرمایا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہ کام تم کرو جس کے لیے یہ شرائط پوری ہو جائیں، یعنی آپس میں تم محبت کرنے لگ جاؤ. جب تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے تم ایمان والے بن جاؤ گے، اور جب ایمان والے بن جاؤ گے والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے. جب ایمان والے بن جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ. جب بھی کسی سے ملو، جب بھی کسی سے گفتگو کرو، سلام میں پہل کرو. اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں جتنا بھی تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے،
جتنی بھی بڑی دوستی ہے، جتنے بھی بڑے تمہارے دعوے ہیں، اللہ فرماتا ہے یومئذ بعضهم لبعض، وہ رشتے، وہ تعلق، وہ دوستیاں دری کی دری رہ جائے گی، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، گہرے دوست بھی اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، اگر تمہارے رشتے کا معیار، تمہارے تعلق کی بنیاد، جو بھی تمہارا ریلیشن ہے، جو بھی تم دیتے ہو یا لیتے ہو، اس کی بنیاد اگر اللہ کی رضا کے اوپر ہے تو پھر تم آپس میں دوست بھی ہو۔ اگر اس سے اللہ کی دنیاوی مقاصد کے لیے اگر کسی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، کسی بھی اور مقصد کے لیے تم کسی کے ساتھ چلتے ہو، بولتے ہو، اپنے تعلقات استوار کرتے ہو، لیکن ایک منٹ کے لیے اللہ کی رضا کو نکال دیتے ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اور اگلی جو آیہ مبارکہ ہے، کیا خوبصورت قرآن کریم، یا عباد لا خوف، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم، چھوٹی سی بات ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے تعلقات کو استوار کرو۔ اتنی سی بات قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب اتنی سی بات تم کرو گے تو کتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان کامل ہو جائے گا، تمہیں زندگی کی معراج مل جائے گی۔ اور پھر اور آج کے ہمارے معاشرے میں دیکھیں زیادہ سے کیا نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں، بات جب قریدا جائے تو کچھ بھی نہیں، اور قرآن کہتا ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم، آپس میں تم محبت کرنے لگ جاؤ، اے میرے پیارے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، اللہ تمہیں نواز رہا ہے، اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں کہتا ہوں کوزے میں دریا بند کر دیا، فرمایا ان اوثق علی الاسلام ان تحب فی اللہ وتبغض للہ، کہ اسلام کا سب سے مضبوط ترین کڑا، سب سے مضبوط ترین حصار، سب سے مضبوط ترین اوثق، مضبوط ترین بنیاد کیا ہے؟ ان تحب للہ، تیرا دوسروں کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تیری دوسروں کے ساتھ مخالفت جو ہے وتبغض للہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اپنے مقاصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اوثق علی الاسلام الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی بنیاد ہو، اور کسی کی تم مخالفت کرتے ہو وہ بھی اللہ کی، یہ اسلام کے مضبوط ترین کڑوں میں سے ایک کڑا ہے۔ صحیح جامع اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من احب ان یجد طعم الایمان، کون نہیں چاہتا کہ اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو؟ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو نہ چاہے کہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو، کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ حاصل کرے، من احب ان یجد طعم الایمان، تو وہ کیا کرے؟ فلیحب المرء لا يحبه الا للہ، جس کے ساتھ بھی تعلق بنائے اس کی بنیاد اللہ کی ذات رکھ دے، اللہ کی رضا رکھ دے، اللہ رب العزت اسے ایمان کا ذائقہ نصیب کر دے گا۔ من سرہ ان یجد حلاوت، جس کو چاہے ایمان کی حلاوت نصیب ہو، جو یہ چاہتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فلیحب المرء لا يحب الا للہ، چھوٹی سی مختصر، اور اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہمارے دلوں میں کدورت آتی ہے اس کو اللہ مٹا دے گا، حسد کی بیماری سے اللہ رب العزت دور کرے گا، چغلی کی بیماری سے دور کرے گا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم، آپ کیا سمجھتے ہیں انسان یہ بات کیوں کرتا ہے؟ کسی کی بیک بائٹنگ کیوں کرتا ہے؟ دل میں نفرت ہوتی ہے، تعلق کا معیار اللہ کی ذات، اللہ کی رضا نہیں ہے، اس لیے ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ کرتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے سگے بھائی مر جائے تو اس کا گوشت کاٹ کے کھانا پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، ہرگز تم نہیں پسند کر سکتے۔
اور کئی دفعہ میں نے بات بیان کی نا، کئی دفعہ بات کرتے کرتے احباب پوچھتے ہیں او یار یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو یہ برائی اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور جو برائی پائی جاتی ہے اس کے منہ پہ نہیں کر رہے، یہی تو غیبت ہے۔ اذا کان فی شخص ما تقول فقد اغتبتہ، اگر جو اس میں برائی پائی جا رہی ہے اس برائی کا تذکرہ تم اس کے بیک پہ، اس کے پیچھے کر رہے ہو، اس کے منہ پہ نہیں کر رہے ہو، فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ یا ایسی برائی ہے وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، جو اس میں نہیں پائی جاتی اور تم کر رہے ہو، فقد حبتہ، وہ تو پھر بہتان ہو گیا اس پہ، وہ تو غیبت میں آتی نہیں۔ ہر چیز کا معیار جو آپ دوسروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقرباء کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ آپ جو بھی تعلق استوار کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جب تمہارے تعلقات کی بنیاد اللہ کی رضا ہوگی تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب کرے گا، ایمان کی مٹھاس بھی نصیب کرے گا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس میں پائے جائیں نا اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس اسے نصیب کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، اس دل کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ اور پھر فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ جس سے بھی آپ تعلق قائم کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، ریلیشن بنائیں گے، کوئی بھی آپ کا تعلق ہے، اس کی بنیاد اللہ کی دوستی کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی، وہ پائیدار چیز ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تم گناہ سے اور کفر سے اتنی نفرت کرو کہ جس طرح تم یہ نفرت کرتے ہو کہ تمہیں کوئی آگ میں پھینک دے۔ کیا کسی کو پسند ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے؟ کبھی نہیں انسان پسند کرتا۔ اور بڑی رقت انگیز حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ کیا کہا؟ واجب ہو گئی، کہ اللہ رب العزت اس انعام سے تمہیں نوازے گا۔ کس انعام سے تمہیں؟ قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو مسجد کا ماحول اسلام نے ہمیں دیا ہے، آپ یقین کیجئے جو مسجد کے ساتھ منسلک ہیں ان کے آپس میں، وہ کہتے ہیں نا، میرے استاد گرامی فرمایا کہ تخم کے رشتوں سے مضبوط اسلام کے رشتے۔ اور پھر فرمایا اور پھر یتصافون من اجلی، اور جو آپس میں مصافحہ ملتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے تو جو آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ باہر جہاں بھی ملے اللہ کی رضا مقصود ہوگا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ فقد حقت محبتی، میری محبت اس انسان کے لیے واجب ہوگی۔ اور پھر فرمایا وحقت محبتی للذین یتزاورون، اور جو ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، کسی اور تعلق کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں صرف میری رضا کے لیے، تو میری محبت اس کے لیے بھی واجب ہوگی۔ چھوٹی سی بات ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت انعام عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وحقت محبتی للذین یتبازلون، اور پھر اس کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی جو میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی، اور میری محبت اس شخص کے لیے بھی واجب ہو گئی ہے کہ جو شخص صرف میری رضا کے لیے کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، تمہارے ہر طرح کے تعلق اور ہر طرح کی رشتہ داری کا معیار اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت کی محبت تمہارا معیار ہوگا تو پھر اللہ بھی فرمائے گا یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندے آج تجھ پہ کوئی خوف نہیں ہے، آج تجھ پہ کوئی غم نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا المتحابون فی اللہ علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اکبر، کہ جن لوگوں کا
جو آپس میں صرف میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، میری رضا کے لیے تعلق کو استوار کرتے ہیں، کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں۔ کتنی بڑا انعام ہے۔ اس لیے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کوئی بھی آپ کا تعلق ہے وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، سارے رشتے درے کے درے رہ جائیں گے، اور اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے انسان کا دوسروں کے ساتھ تعلق ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسوہ رسول کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔